بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس نشست میں میرا موضوع خطابت ہے دو لعنت بننے والی چیزوں سے بچیں، یا دو ایسی جگہوں سے بچیں جن جگہوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو جگہیں ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت والی چیزوں سے بچو، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، پہلی وہ چیز جو انسان لوگوں کے راستے میں گندگی پھیلاتا ہے، او فی ظلہم، یا کسی درختے کے سائے میں۔ اس حدیث میں ہمیں قضاء حاجت اور کیسے ہم استنجا وغیرہ کرنے کے لیے جائیں اس کا طریقہ، یا ہم کہاں پر بیٹھیں اس کے طریقے اور اصول اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے میں استنجا کرنے اور راستے کے اندر پیخانہ وغیرہ کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر راستے میں کوئی انسان گندگی پھیلاتا ہے، راستے میں اگر کوئی انسان پیشاب کر دیتا ہے تو لوگ اس کے راستے سے گزریں گے، لوگ اس گندگی راستے سے گزریں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی تو وہ انسان آپ کو گالی سے نوازے گا، وہ انسان آپ کو برا بھلا کہے گا، اور وہ انسان آپ کو لعنت بھی بھیجے گا، وہ انسان آپ کو بد دعا بھی کرے گا۔ تو اسی لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ میں گندگی نہ پھیلائیں جہاں پر لوگ گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے! اسلام نے ہمیں کیسا طریقہ سکھایا ہے کہ بتائے کہ ایک انسان اگر گندگی راستے میں پھیلاتا ہے تو اس کے کیا گناہ ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ کیسے ان کو لعن طعن کریں گے، اس چیز کی بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں راستے میں گندگی پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ او فی ظلہم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طریقے سے درختے کے سائے میں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں درختے کے نیچے لیٹرین کرنے سے یا پیخانہ کرنے سے یا قضاء حاجت کرنے سے اللہ کے رسول نے ہمیں کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے مسافر ہوتے ہیں جو کسی درختے کے نیچے آ کر کے وہ آرام کرتے ہیں۔ کہیں وہ سفر کرنے کے لیے نکل گیا ہے، راستے میں وہ تھک گیا، کسی درختے کے سائے میں بیٹھ گیا، آرام کرنے لگا۔ اگر اس جگہ اگر آپ گندگی پھیلائیں گے تو گویا کہ جو مسافر، جو بھی انسان اس پیڑ پودے کے نیچے رہے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، پھر آپ کو گالی گلوچ سے نوازے گا، پھر آپ کو برا بھلا کہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں سے آپ پاخانہ کرنے سے، قضاء حاجت کرنے سے بچیں، کیونکہ اگر آپ ان سے بچیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ان لعنت والے گناہوں سے آپ کو بچائے گا۔ دوسری بات یہ کہ
اسی مفہوم کی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے، جو جس حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، یا شاید معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی جگہ ہیں جہاں انسان کو لیٹرنگ اور پیشاب نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، اور وہ مسلم کی روایت تھی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ پہلی چیز کہ گھاٹ، جہاں انسان کیا کرتا ہے، کپڑا وغیرہ دھوتا ہے، کسی تالاب کے کنارے جو گھاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بھی انسان کو گندگی نہیں پھیلانا چاہیے، اس میں بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا راستہ، اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی درخت کے سائے کے نیچے۔ تو ہمیں ان جگہوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم ان جگہوں میں گندگی نہ پھیلائیں، اس لیے کہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف دیتا ہے تو پھر وہ حقیقی مومن نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ گویا کہ اگر آپ گندگی پھیلائیں گے تو دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، گویا کہ آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے سماج کا جائزہ لیا جائے، آج ہماری سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے، آج ہمارے گاؤں اور سماج کا جائزہ لیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ماں اور بہنیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستے کے اندر گندگی پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسافر آتے ہیں، بہت چیز اس کے بارے میں بولتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے ہمیں ان چیزوں میں دھیان دینی چاہیے، اور خصوصاً اپنے محلہ کے اندر بھی اگر ہم ایسی چیزیں اگر دیکھیں تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پاک و صاف رہیں تو پاک و صاف رہنا یہ اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت والی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک انسان کو، جو پاک و صاف رہتا ہے، ایسے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان جگہوں سے بچنی چاہیے، اور پاک و صاف رہنے کی توفیق مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور ہم ایسی جگہوں پر گندگی نہ پھیلائیں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان لعنت والی چیزوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔